ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل سے بات کریں گے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز، ان دونوں کو آج بریت ملی منی لانڈرنگ کیس سے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ بھگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب سرخرو ہو گئے ہم۔ اب بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذرا ماضی سے چلنا شروع کریں اور ڈسکس کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، تاکہ آپ کو پتہ لگے نا کہ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ معاملہ یہ جی، ایف آئی اے نے نومبر 2020 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نومبر 2020 عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ اچھا جی، حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر العربیہ شوگر مل اور رمضان شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کا الزام عائد ہوا۔ ایف آئی اے نے 13 دسمبر 2021 کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا یہ چلان بینکنگ عدالت میں جمع کروایا تھا اور دونوں کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے اس وقت جو رپورٹ جمع کروائی گئی، تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف کے خاندان کے 28 بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگایا۔ بے نامی اکاؤنٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ بے نامی اکاؤنٹس یہ ہوتے ہیں کہ اکاؤنٹ کسی کا ہوتا ہے، ٹرانزیکشنز اس کے اندر ہو رہی ہیں، پیسہ ایکچولی آپ کا ہے۔ اس کو بے نامی، سمپل ورڈز میں اس کو بے نامی اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں باپ بیٹا کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ بیسیکلی پیسہ ان کا تھا اور شوگر مل کے جو ملازم ہیں ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں۔ اچھا، بائی دا وے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی میں بہت سی جگہوں کے اوپر اس طرح کی بے نامی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے، یہ میں کلیئر کر دوں، لیکن یہ پریکٹس بہت عام ہے بزنس کمیونٹی کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذریعے یہ جو بے نامی اکاؤنٹ سے 2008 سے 2018 کے دوران 16 ارب 30 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، یعنی 10 سال کے اندر۔ رپورٹ کے لیے ایف آئی اے نے 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کی جانچ کی۔ 17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی تھی اس میں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ رقم خفیہ اکاؤنٹس میں رکھی گئی تھی اور ذاتی حیثیت میں شہباز شریف کو دی گئی۔ ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے 7 والیومز کا چلان 4,000 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا، جس میں 100 گواہوں کی لسٹ بھی جمع کرا دی گئی تھی اور کہا تھا کہ ملزمان کے خلاف 100 گواہ پیش ہوں گے۔ ایف آئی اے نے الزام لگایا کہ 16 ارب روپے کا شہباز خاندان کے چینی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا اور شہباز شریف کی جانب سے کم اجرت والے ملازمین کے اکاؤنٹ سے حاصل کی گئی رقم ہنڈی حوالہ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان سے پہلے باہر جاتی تھی، جو بالآخر ان کے خاندان کے افراد کے لیے استعمال میں آتی تھی۔ بیسیکلی یہاں سے پہلے ہنڈی کے ذریعے باہر اور پھر باہر سے وہ اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے یہاں پہ ٹرانسفر ہوتی تھی۔ شریف گروپ کے 11 کم تنخواہ والے ملازمین جنہوں نے اصل ملزم کی جانب سے منی لانڈرنگ کی اور رقم کو معلق اور قبضے میں رکھا، وہ منی لانڈرنگ میں سہولت کاری کے مجرم قرار پائے۔ ایف آئی اے کے مطابق شریف گروپ کے 3 دیگر شریک ملزمان نے بھی منی لانڈرنگ میں فعال طور پر سہولت فراہم کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ رمضان شوگر مل کا چپڑاسی، جسے مقصود چپڑاسی جو بڑا مشہور تھا، اس مقدمے میں اشتہاری مجرمان میں سے ایک تھا۔ ملزم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں 3 ارب روپے وصول کیے۔ 3 ارب روپے، 300 کروڑ روپے۔ ایف آئی اے کی چلان کی کاپی کے مطابق مقصود رمضان شوگر مل لاہور میں ٹی بوائے یا پی این کے طور پہ کام کرتا تھا۔ سال 2017 میں اس کی آخری تنخواہ 25,000 روپے تھی صرف، اور پھر وہ 2014 مارچ 2018 کو متحدہ عرب امارات فرار ہو گیا۔ تو 2018 میں مارچ میں وہ باہر بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے اپنے چلان میں یہ بھی کہا کہ ان کے نام پر کم از کم 7 بے نامی اکاؤنٹس کھولے گئے، جہاں سے 29 کروڑ 66 لاکھ روپے کی رقم منتقل کی گئی۔ مقصود چپڑاسی لاہور کا رہائشی تھا اور یہ ناممکن ہے کہ وہ دور افتادہ علاقے چنیوٹ میں کاروباری اکاؤنٹ چلا سکتا۔ ایف آئی اے نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ منی لانڈرنگ کیس کے 3 اہم سہولت کار یعنی سلمان شہباز، سید محمد طاہر نقوی اور ملک مقصود احمد بیرون ملک مفرور ہو گئے ہیں، اور خیال کیا جاتا تھا کہ وہ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں ہیں۔ بعض ازا 7 جون 2022 کو مقصود چپڑاسی کا دبئی میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ وہ کیس ہے جس کے اندر بار بار یہ الزام لگتا رہا کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی جب ان لوگوں دونوں باپ بیٹا کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی وقت ان کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، اور یہی بات کی گئی کہ جناب بالکل جب یہ اپنے منطقی انجام تک یہ پورا کیس جو ہے وہ پہنچنے لگا تھا تو اس وقت جب ظاہری بات ہے حکومت ہی تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہوئی تو اس کے اندر جو پروسیکیوٹر تھا وہ تھا ایف آئی اے،
اب ایف آئی اے آبویسلی اسی حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو گیا، سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے یہ جو اتنے اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کا لینا دینا جو تھا وہ تھا ان لوگوں کی کمپنیز کے ساتھ ہی، اور جو ان کی تھی کیا کہتے ہیں مالی حیثیت تھی اس کے مطابق یہ اتنے کروڑوں اور اربوں کی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے شک کا جو سارا جو اشارہ تھا وہ انہی کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا جی، اب اس سارے معاملے کے اندر بار بار شہباز شریف پیش بھی ہوئے، حمزہ شہباز بھی اس کے اندر پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز بائی دا وے آج اس بریت کے بعد بھی کہیں نظر نہیں آئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بالکل وہ اس وقت جو ہے نا آپ کو پورے پولیٹیکل سین سے غائب نظر آ رہے ہیں، اور یہ تب سے ہوا ہے جب سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں، اس کے بعد سے ہی از ناٹ سین اینی ویئر۔ مجھے لگتا ہے، میں خبر نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ان کو یہ آلریڈی بتا دیا گیا ہے کہ بھائی جان آپ اگلے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے اگر کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی، صرف اس کی تھوڑی سی جھلکی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہانی کس طرف چل رہی تھی۔ اس میں یہ آج بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کے وکیل امجد پرویز نے حاضری معافی کی درخواست دی کہ شہباز شریف سرکاری مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکے اور حمزہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے۔ اس کے بعد سماعت کے دوران ان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے دلائل دیے کہ عدالت میں ہم یہ تحریری دلائل جمع کرا رہے ہیں، ایف آئی اے کے کسی بھی گواہ نے شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا نام نہیں لیا ہے۔ تفتیشی افسر نے گواہان کے بیان توڑ مروڑوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی یہ جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیس بنایا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی، ڈائریکٹلی کوئی رقم نہیں آئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہے، رشوت کے الزام میں پروسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، اپنے کریئر میں ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں پروسیکیوشن بغیر ثبوت کے چل رہا ہو۔ یہ سارا کچھ شہباز شریف کے وکیل بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف سے ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے کے وکیل فاروق باجوہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ملزم مسرور انور شہباز شریف کے اکاؤنٹ آپریٹ کرتا تھا، جس پر امجد پرویز نے کہا کہ یہ حقائق کے برعکس ہے، مسرور نے کبھی شہباز شریف کا اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کیا۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جتنے بھی بے نامی اکاؤنٹس ہیں انہیں رمضان شکر مل کے ملازمین آپریٹ کرتے تھے، سب کے سب رمضان شکر مل کے ملازمین تھے۔ امجد پرویز نے کہا کہ اس کیس میں جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں مرتب کیا گیا۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ گلزار احمد کی وفات کے بعد، اب گلزار احمد بھی ایک شخص ہے جس کا یہ بے نامی اکاؤنٹ چل رہا تھا، انہوں نے کہا گلزار احمد کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا۔ مسرور انور نے شہباز شریف اور گلزار احمد کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی۔ عدالت نے ایف آئی اے کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت یا ریکارڈ ہے، جس پر ایف آئی اے نے جواب دیا کہ ریکارڈ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایف آئی اے ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حکومت تبدیل تو ایف آئی اے بھی تبدیل۔ اس کے بعد کورٹ نے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا، اور بعد میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو انہیں مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ حقیقت ہے کہ پچھلے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس کیس کو بہت پرسو کیا گیا تھا، یہاں تک کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یو کے کی اتھارٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ کافی اس کیس کو پش کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے تھے، لیکن وہاں سے بھی شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ جان خلاصی ہو گئی تھی، اور ان کے جو اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے وہ اکاؤنٹ بھی کھول دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اب یہاں پہ بھی جو ہے یہ یہاں پہ بریت ہو گئی ہے۔ لیکن کیا یہ پروسیس کہلایا جائے گا، مطلب اگر کوئی میری رائے لے کہ کیا یہ پروسیس کہلایا جائے گا کہ ہاں بہت صاف و شفاف اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بھی تھورو طریقے سے جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے آج سے چند دن پہلے ایک بات کہی تھی اور وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کے اندر انصاف کے حصول کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ڈی کارڈ کریڈٹ کارڈ سسٹم کے تحت لائے جائیں، سلور کارڈ، گولڈ کارڈ، پلیٹینم کارڈ۔ آپ کی جتنی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کو سی این آئی سی جاری کیا جائے، شناختی کارڈ آپ کا بنا دیا جائے، اور پھر آپ کے مسائل خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بریت بھی ملتی ہے، اس لیے نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جناب یہ بریت جو تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یا یہ کیس بنا ہے تو یہ بھی جینون بنا یا نہیں بنا۔ یہ پورا معاملہ اتنا گدلا ہو چکا ہے، اتنا گندگی سے بھرپور ہو چکا ہے کہ یہاں پہ سمجھ نہیں آتی۔
اب مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے معاملے میں جب ان کو بریت ملی اور وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تو مسلم نون نے انگلیاں اٹھائیں اس وقت کہ جناب یہ تو غلط طریقہ ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, ان کا تو کیس جو ہے بڑا اسٹرانگ تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اور اب یہاں پہ یہی صورتحال ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے صحیح طرح اس کو پرسو نہیں کیا اور وہ گواہ صحیح طرح پیش نہیں کیے, ان کے پروسیکیوٹر نے صحیح طرح کام ہی نہیں کیا, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس کیس میں سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ جس قسم کا ایویڈنس شو کیا گیا تھا وہ بڑا ڈیمننگ قسم کا ایویڈنس تھا. 3 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں سے. ایسا ہی انصاف ہو رہا ہے, اور جس سائڈ سے بھی پوچھیں گے وہ یہی کہے گا انصاف کی جے ہو گئی ہے آج, انصاف کی بلے بلے. لیکن جب میں یا آپ جیسے لوگ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پورے طریقے سے انصاف کا پہیہ جو ہے وہ چلنا شروع کرتا ہے. 75 سال سے یہ ہو رہا ہے, شاید اگلے 75 بھی یہی ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.